السلام علیکم۔ آج کا موضوع ہے طلاق۔ طلاق کا موضوع اس حوالے سے آپ کے ساتھ بات کریں گے اور اس معاشرے نے عورتوں کے ساتھ کیا کیا ظلم کیا ہے طلاق کے نام سے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ طلاق جو ہے یہ ایک گولڈن ورڈ ہے جو میں نے قرآن سے نکالا ہے۔ طلاق is a process to be followed, not a word to be uttered. طلاق ایک پروسیس کا نام ہے۔ طلاق ایک پروسیس کا نام ہے۔ to be followed، اس کو فالو کیا جاتا ہے، اس کو فالو کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ not a word، ایک لفظ نہیں ہے، طلاق کسی لفظ کا نام نہیں ہے۔ ٹو بی اٹرڈ، کہ اس کو زبان سے ادا کیا جائے۔ یہ بات یاد رکھیں، پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے اذا قلتم الطلاق، جب تم طلاق کہو، جب تم طلاق کہو، اذا تکلمتم بالطلاق، اذا تلفظتم بالطلاق، ایسا کوئی آیت پورے قرآن میں نہیں ہے جہاں پر اللہ نے کہا ہو کہ جب تم طلاق کہو، ایسی کوئی آیت نہیں ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طلاق کو ایک پروسیس کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ یہ عقدۃ النکاح، اللہ نے کہا یہ عقدۃ النکاح ہے، یعنی میرج کانٹریکٹ ہے۔ یہ ایک کانٹریکٹ ہے۔ جس طرح کے کانٹریکٹ ایک طرف سے نہیں ہوتا ہے اور کانٹریکٹ کا توڑنا بھی ایک طرف سے نہیں ہوگا۔ کانٹریکٹ کسی بھی کمپنی دوسری کمپنی سے کانٹریکٹ کرتی ہے یا اپنے کسی جو ہے نا گورنمنٹ کے ساتھ کانٹریکٹ کرتی ہے، یہ ایک طرفہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے، یہ دو طرفہ ہے۔ یہ دو طرفہ ہے، ایک بندہ اس کو ختم نہیں کر سکتا ہے۔ کچھ کانٹریکٹ میں کچھ ان کے پوائنٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طلاق کو ایک تو عزم کے ساتھ اللہ نے جوڑ دیا ہے۔ عزم کا مطلب دل کی پختگی سے، دل سے، اس کے ساتھ جو ہے نا اللہ نے جوڑ دیا ہے۔ اور صرف مرد کے ساتھ نہیں، اللہ نے کہا وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، سورہ بقرہ کی 22-27، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر یہ دونوں، میں نے کیا کہا بھی، کانٹریکٹ دونوں طرف سے ہوگا، کانٹریکٹ کا سائن بھی دونوں طرف سے ہوں گے اور کانٹریکٹ کا ختم کرنا بھی دونوں طرف سے ہوگا، ایک طرفہ بات نہیں ہے یہ۔ ان عزموا الطلاق، جب یہ دونوں عزم کر لے کہ بھائی اب ہمارا گزارا نہیں ہے، گزارا نہیں ہو سکتا ہے، ان عزموا الطلاق، دونوں نے، اگر جمع کا صیغہ لایا اللہ تعالیٰ نے تسنیہ کے لیے، ان عزمت طلاق نہیں کہا۔ اگر صرف مرد کے ہاتھ میں طلاق ہوتی ان عزمت طلاق ہوتا، لیکن اللہ نے کہا جب دونوں اس بات کا پکا ارادہ کر لے اب ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب آگے جاؤ، فإن اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ تو ایک تو پوائنٹ یہ ہے کہ طلاق ایک طرفہ نہیں ہے، دو طرفہ ہے۔ طلاق ایک پروسیس کا نام ہے، کسی قول کا نام نہیں ہے۔ اب طلاق کتنی دفعہ ہے جس پر یہ پوری امت نے اجماع کیا ہوا ہے قرآن کی اس آیت کے خلاف؟ سورۃ بقرہ آیت نمبر 229 کے خلاف پوری امت نے اجماع کیا ہوا ہے، چاہے وہ سلفی ہو، خلفی ہو، سنی ہو، اہل حدیث ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، سب نے اتفاق کیا ہوا ہے کہ طلاق تین ہے۔ ہاں، کچھ ایک ساتھ کے قائل ہے، کچھ الگ الگ کے قائل ہیں، فرق اتنا ہے، لیکن تین کے قائل سارے ہیں۔ پورے قرآن کے اندر تین طلاق کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الطلاق مرتان، طلاق دو دفعہ ہے۔ کیوں؟ ثلاثہ مرات نہیں کہہ سکتے؟ جب سورہ نور میں اللہ تعالیٰ ثلاثہ مرات کا لفظ لا سکتے ہیں، وہ بچے، وہ نوکر اجازت اگر ان کو لینی ہے تمہارے کمرے میں آنا ہے تو تین دفعہ وہ اجازت لیں گے۔
تو ثلاث مرات اللہ نہیں کہہ سکتے ہیں. الطلاق مرتان، 2 دفعہ. طلاق 2 دفعہ ہے. آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ طلاق کی پروسیس کس طرح کرنا ہے. لیکن یہاں پر اس پوائنٹ کو جو میں پورا کر رہا ہوں کہ طلاق 2 دفعہ ہے، 3 نہیں. ان 2 دفعہ میں دوسری دفعہ میں آپ کے پاس فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَان، یا تو اس کو معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے اس کو اپنے پاس رکھو، یا اس کو احسان کر کے چھوڑ دو. کیونکہ اللہ نے کہا کہ جو کچھ تم اس کو دو گے واپس نہیں لے سکتے ہو. یہ اس آیت کے تکمیل میں وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، سورہ بقرہ 229 کے، کہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم کچھ بھی لے لو. جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے کچھ بھی ان سے واپس نہیں لے سکتے ہیں. وہ اس عورت کی ہو گئی وہ چیزیں، جو بھی آپ نے، چاہے تحفہ تحائف ہو، چاہے آپ کے مہر آپ نے دیے ہو، جو بھی ہے. اور دوسرے آیت میں آتا ہی تم احداہن قنطارا فلا تاخذوها، کہ ان میں سے کسی کو اگر تم نے ڈھیر سارا مال بھی دے دو تو وہ بھی تم اس کو واپس نہیں لے سکتے. تو ایک تو ہے کہ طلاق 2 دفعہ ہے، 3 دفعہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، طلاق 2 دفعہ ہے، وہ بھی ایک پروسیس کے ساتھ. آپ 1000 دفعہ زبان سے طلاق طلاق کہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ان لوگوں نے کتنے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے، عورتوں کی اور کتنی فیملیوں کی زندگیاں تباہ کی ہے. بچے ان کے رل گئے ہیں ان مولویوں کے غلط فتوی کی وجہ سے. 2 خاندان ٹوٹ گئے ہیں مولویوں کے غلط فتوی کی وجہ سے، کہ تم نے طلاق 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 کہہ دیا، تمہاری طلاق ہو گئی ہے. یعنی عورت کی عزت ان معاشرے میں یہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ اسلام نے عزت دی ہے. اسلام نے تو دی ہے عزت، انہوں نے عورت ان کے نزدیک کتے کی بھی سی نہیں ہے، کتے سے بھی بدتر ہے. ایک کتے کو بھی انسان جب پالتا ہے، جب اس کو بیچتا ہے تو روتے دھوتے ہوئے اس کتے کو رخصت کرتا ہے، احسان کرتا ہے. یہ جب ان کے کھانے میں نمک زیادہ پڑ جائے تو طلاق، ہاں بستر پہ نہیں آئے تو طلاق، تمہارے خاندان کا کوئی بندہ میرے گھر میں آیا تو تمہیں طلاق. تم جو ہے نا ناچاکی ہو گئی ہے، مارکیٹ جا رہے گھوم رہے ہیں اچھا بھلا، ہاں تم نے میرے مرضی کے خلاف کیوں شاپنگ کی ہے، طلاق. یعنی جاتے ہوئے میاں بیوی، آتے ہوئے جو ہے نا پرایا. یعنی یہ لوگ، عورت ان کے نزدیک کتے کی بھی سی نہیں ہے. ہر چیز کی گارنٹی ہے، وارنٹی ہے، گارنٹی ہے، لیکن عورت کی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے ان مولویوں کے نزدیک. عورت کی زندگی ایک کتے کی سی ہے، پٹا باندھا ہوا ہے اور پٹا کھول دو جب مرضی کھول دو. یعنی عورت ہمیشہ اس خوف و ہراس میں رہے گی، پتہ نہیں کب اچانک اس کی زبان سے طلاق نکل جائے گی. جب طلاق نکل جائے گی تو میرا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے مستقبل کا کیا ہوگا. تو عورت کی زندگی ایک جانور سے بھی بدتر ہے ان لوگوں کے نزدیک. یہ لوگ عورت کو کہتے ہیں کہ عزت دی ہے، کوئی عزت نہیں ہے ان کے نزدیک. یہ کہتا ہے کہ جب یہ زبان سے نکالے گا بس ختم ہو جائے گی. اس کے زندگی کی، اس کی خوشیوں کی کوئی وارنٹی نہیں ہے. چیزوں کی وارنٹی ہوتی ہے، اس کی گھڑی کی وارنٹی ہے، لیکن عورت کی زندگی کی وارنٹی نہیں ہے. یہ ہے اور عورتوں کے ساتھ انہوں نے کیا ہے. تو ایک تو ہے کیا طلاق 2 دفعہ ہے، دوسرا ہے کہ طلاق دونوں طرف سے سائن ہوں گے دونوں طرف سے رضامندی کے ساتھ یہ طلاق ہوگی اور پروسیس پھر آگے مکمل ہوگا. بقایا ویڈیو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بقایا بات آپ کے سامنے رکھیں گے. السلام علیکم.